آج ہم قرآن کریم میں مذکور ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ قصہ ہے جب بنی اسرائیل سے کوہ طور کے نیچے ایک عہد لیا گیا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ میثاق طور اور بنی اسرائیل کے عنوان سے کچھ اقتباسات ہیں، تو ان کی روشنی میں ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اس کی تفصیلات اور پس منظر کو۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جی، تو مطلب معاملہ تو صاف ہے، ایک عہد ہے، سروں پر پہاڑ بلند کیا گیا ہے اور کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ بالکل، یہ عہد بنیادی طور پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا تھا اور اللہ کی کتاب یعنی تورات پر عمل کرنے کا۔ اچھا، اور یہ لفظ طور، جیسا کہ آپ نے ذرائع کا ذکر کیا، وہ بتاتے ہیں کہ سریانی زبان میں اس کا مطلب پہاڑی ہے۔ صحیح، لیکن یہ نوبت کیوں آئی کہ پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کرنا پڑا؟ کیا وہ لوگ مطلب شروع میں تیار نہیں تھے؟ تفسیر بغوی اور دوسری روایات سے کچھ ایسا ہی اشارہ ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات کے احکام قبول کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ کہہ لیں تھوڑا پس و پیش سے کام لیا۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ کیا مشکل تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ تورات کے احکام انہیں شاقہ محسوس ہوئے، یعنی سخت لگے۔ اچھا، سخت۔ جی، شاید پچھلی روایات یا اپنی آزادی کے مقابلے میں انہیں یہ پابندیاں کچھ زیادہ مشکل لگ رہی تھی۔ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسی انکار یا ہچکچاہٹ پر اللہ کے حکم سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پہاڑ کو، جو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد کے مطابق تھا، ان کے سروں پر ایک سائبان کی طرح یوں سمجھے معلق کر دیا۔ اوہو، یعنی بالکل سروں کے اوپر؟ جی ہاں، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں بالکل واضح الٹیمیٹم کا ذکر ہے جی، کہ یا تو تورات کو مانو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اوہو، تو یہ تو بہت ہی سنگین صورتحال بن گئی تھی۔ یقیناً بہت سنگین۔ اور اسی سلسلے میں عطا کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی منسوب ہے۔ اس میں تو منظر کشی اور بھی ڈرامائی ہے۔ کہا گیا کہ ان کے سامنے آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ؟ جی، اور پیچھے سمندر تھا یا دریائے شور، اور حکم یہی تھا کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ یعنی ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور اسی لمحے وہ مشہور حکم آیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یعنی جو کتاب تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے تھامو۔ جی، صرف قبول نہ کرو بلکہ پورے عزم سے، مضبوطی سے تھامو، اور اس کے اندر جو ہدایات ہیں انہیں یاد رکھو، ان پر عمل کرو۔ اور اس کا مقصد لعلکم تتقون؟ مقصد واضح تھا، تاکہ تم گناہوں سے بچو، دنیاوی ہلاکت سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رہو، یا کم از کم اس عمل کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑو، اس امید پر۔ اچھا، تو پھر جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ سر پر ہے، آگ ہے، سمندر ہے اور کوئی چارہ نہیں، تب کیا رد عمل ہوا ان کا؟ جی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو فوراً کہا کہ ہاں، ہم قبول کرتے ہیں، اور اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ فوراً سجدے میں؟ جی، لیکن ایک دلچسپ نفسیاتی پہلو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سجدے میں تو چلے گئے مگر کن انکیوں سے اوپر پہاڑ کو بھی دیکھتے رہے کہ کہیں گر نہ جائیں۔ واقعی یہ تو بڑی عجیب کیفیت ہوگی، ایمان بھی ہے اور ساتھ میں وہ خوف بھی۔ بالکل، ایمان اور خوف کا ایک بڑا انوکھا امتزاج۔ اور اسی واقعے سے منسوب ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، اگرچہ اس کی حتمی حیثیت پر شاید مزید تحقیق کی ضرورت ہو، کہ یہودیوں میں جو آدھے چہرے یا ایک رخسار پہ سجدہ کرنے کا رواج ہے وہ اسی واقعے کی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، جی، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اسی سجدے کی وجہ سے ان سے وہ عذاب ٹالا گیا تھا۔ تو خلاصہ کریں تو کوہ طور کے نیچے بنی اسرائیل سے عہد لینے کا یہ واقعہ انتہائی غیر معمولی، بڑے ڈرامیٹک حالات میں پیش آیا، جہاں بظاہر ایک شدید دباؤ کے تحت انہیں تورات کو قبول کرنا پڑا۔ بالکل، اور یہ واقعہ ہمیں بہت سی چیزوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایمان، اطاعت، انسانی فطرت، اللہ کی حکمت عملی، یہ سب بڑے پیچیدہ معاملات ہیں۔
صحیح۔ خاص طور پر یہ سوال کہ جب کسی الہی قانون یا عہد کو قبول کرنے کا معاملہ ایسے حالات سے جڑ جائے جو بظاہر آپ کہہ لیں جبری محسوس ہوتے ہوں، تو اس کی روحانی اور عملی معنویت کیا ہوتی ہے، فرد کے لیے، قوم کے لیے؟ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔